آج ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر صادق حسین جو کہ گائنالوجسٹ اسپیشلسٹ ہیں. آئیے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اور وہ تمام سوالوں کے ہوں گے جوابات جو آپ چاہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. فوڈ اینڈ ہیلتھ کنسلٹنٹ کی جانب سے آپ تمام کو ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل اور ویلکم بیک مائی یوٹیوب اینڈ ادر ولاگ. آج کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ گائنالوجسٹ کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے شادی شدہ حضرات جو ہے وہ پریشان ہیں اپنی خوشیوں کو لے کر. آج ان تمام خوشیوں کی ہوگی جناب جی وہ تمام سوال ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صادق حسین جو کہ اسپیشلسٹ گائنالوجسٹ ہیں. ان سے بات بھی کرتے ہیں اور ہاں وہ سوال کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس اور سوال کرتے ہیں، آپ کو اچھا لگے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال کیسے ہیں چال؟ آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا ہمیں اور ہمارے یعنی کہ ناظرین کو یہ موقع ملا ہے کہ مطلب جہاں بھی جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ فیس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، فیس لیتے ہیں مشورے کی. تو آج وہ تمام مشورے ہوں گے جو آپ لوگ چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ڈاکٹر صاحب کا ایک دفعہ پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی مشکل میں اور اتنے فاس دور میں ہمیں جو ہے وہ یاد رکھا ہے اور ہمارے ایک چھوٹے سے انٹرویو کو انہوں نے یاد رکھا. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارا سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ مایوسی ظاہر سی بات ہے گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو شادی کے فوراً بعد جو ہے 1-2 سال بعد جو ہے اکثر جوڑے یا اکثر جو ہے وہ شادی شدہ حضرات جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا انفرٹیلٹی، کیونکہ ایک کامن سا مسئلہ بن چکا ہے ہماری سوسائٹی میں، آج کی اس ماڈرن سوسائٹی میں. تو ہمارے پاس موسٹلی جو کپلز آ رہے ہیں وہ اسی مسئلے کو لے کے آ رہے ہیں ہمارے پاس. صحیح. تو ہمارے پاس ہم ان کو یہ ڈیل کرتے ہیں انفرٹیلٹی. موسٹلی ہم ان کو ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں شادی کے فوراً بعد 2 مہینے 3 مہینے بعد کہ ہمارے بچے نہیں ہو رہے. تو ان کے لیے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، تو شادی کے کم سے کم جو ہے نا 1 سے 2 سال جو ہے شروع والے، اس کے بعد آپ لوگ ہمارے پاس آیا کریں، کیونکہ اس کے بعد ہی ہم لوگ جو ہے نا ٹریٹمنٹ آفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. تو کچھ لوگ یہ ہیں کہ 3 4 سال گزر جاتے ہیں، وہ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں. ان کے لیے بھی یہ ایڈوائس ہے کہ آپ جو ہے نا 1 سے 2 سال جیسے آپ کی شادی کو ہو چکے ہیں اور آپ کے بچے نہیں ہو رہے تو آپ ہمیں فوراً کنسرن کریں. صحیح. اچھا، اس میں ہمارے پاس ہے آپ نے ایک لفظ جو ہے تھا کہ انفرٹیلٹی، تو اس کو صاف الفاظ میں سادہ زبان میں بتائیے گا کہ آخر یہ ہے کیا چیز اور کس. انفرٹیلٹی جو ہے سادہ الفاظ میں بچے نہ ہونا، مطلب شادی کے 1 سے 2 سال میں آپ کے بچے نہیں ہو رہے تو اس کو ہم انفرٹیلٹی کے زمرے میں آپ آتے ہیں. صحیح. اور پہلے تو تھا انفرٹیلٹی مطلب کہ اب جو ہے یہ چیزیں ٹریٹیبل ہیں. ہمارے پاس جو ہے نا لیٹسٹ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اب جو کوئی بھی چیز جو ہے ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے، آیا کہ وہ فیمیل میں مسئلہ ہے آیا کہ وہ میل میں مسئلہ ہے. سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے آج کل، کیونکہ پہلا ایک کنسیپٹ تھا کہ میل میں مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، بچے تو فیمیل کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس کو ہم نے جو ہے نا ہمارا اسی پہ فوکس ہے کہ مسائل میل میں بھی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم ٹیسٹ آفر کرتے ہیں ہیومنس جو ہے HSA جو ہے وہ میل کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں آیا کہ یہاں پہ سب ہو گئے، تب ہم فیمیل کی طرف جاتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کی ٹیسٹ کی باری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں بہت بہت شکریہ. اور اصل میں ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ پہلے تو جتنا ماشاء اللہ یعنی کہ بچے ہوا کرتے ہیں بہت زیادہ، جس طرح کے عام روٹین میں جو ہے ایک والد صاحب کے جو ہے 5 6 بیٹے یا بیٹیاں، لیکن آج کل کی جنریشن میں ہمارا مسئلہ یہ کیوں ہے؟ ہاں بہت شکریہ، آپ نے یہ بہت ہی اچھا جو ہے نا سوال ریز کیا ہے. اس کا میں ایک آسان سا جو ہے نا جواب دوں گا تاکہ بہت سارے لوگ جو اس مسئلے کا شکار ہیں ان کو اس کا فائدہ ہو آپ کے چینل کے تھرو. بیسیکلی جو ہمارا جو لائف سٹائل ہے اور جو ہماری جو ہم جو فوڈ یوز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہمارا موبائل کا یوز اور یہ ٹی وی اسکرین اور لیپ ٹاپس یہ بڑے استعمال ہے، اور ہماری نہ سونے کی کوئی روٹین ہے نہ کچھ جاگنے کا ٹائم ہے. اور سب سے اہم چیز جو ہم آج کل یوز کر رہے ہیں وہ ہے فاسٹ فوڈ.
पिज़्ज़ा, صحیح बर्गर, इनके अलावा हम और कोई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करते। صحیح हमारी जो یہ यंग تو ایک قسم کا जनरेशन ٹرینڈ है, بن گیا نا ٹرینڈ ट्रेंड بن बन گیا चुका है, ठीक है। उसके अलावा फिर कुछ लोग ओवर डाइटिंग कर लेते हैं जी, तो उसकी वजह से भी ये मसाइल है, ठीक है। तो वो हर बंदे का एक डिफरेंट मसला है। तो उसकी और जो जो हर मोस्टली जो लोग हैं इसी तरह के होते हैं, उनको हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं رائٹ सबसे पहले, ठीक है। मोस्टली जो मतलब 70 to 80% लोग हैं, वो उनका जो मसला है इसी से हल हो जाता है। तो नेक्स्ट जो 10 to 20% लोग बचते हैं, उनको जो है हम कोई मसाइल जो है उनके उनके लिए मेडिसिन एडवाइस करते हैं, वो भी ठीक हो صحیح जाते हैं। صحیح ہے. اچھا یہاں میڈیسن کی بات سے مجھے یاد آیا کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ تر پریشان ہو کے یا ان کو کوئی راستہ یا وے نظر نہیں آ رہا ہوتا، پھر وہ کیا کرتے ہیں جی کوئی نہ کوئی حکیم صاحب کے پاس یا کوئی عطائی ڈاکٹر وغیرہ موجود ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ اور پھر اپنی زندگی کو مزید یا تو خراب کر لیتے ہیں یا قدرتاً ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہاں، بہت اچھا سوال ہے۔ حکیم کی حکمت ایک بہت ہی اچھا ایک شعبہ ہے اس میں بھی، لیکن وہ حکیم وہ کہتے ہیں کہ آپ جو بندہ اپنے پیشے سے جو ہے نا وہ ہو نا، کیا کہتے ہیں اس پیشے کو، سے ریلیٹڈ ہو یعنی ریلیٹڈ کیسے؟ ہو، وہ جو ہے اپنے پیشے کے ساتھ سنسیئر ہو، اس طرح کا حکیم تو چلو سمجھ آتا ہے کسی زمرے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جو بھی لوگ ہیں یہ وہ اسٹیرائڈ اور یہ بڑی عجیب و غریب سی چیزیں ہیں، اس کو پیشنٹس کو یوز کرواتے ہیں، تو اس کی وجہ سے فائدہ ہونے کی بجائے ان کو نقصان زیادہ ہوتا ہے اس سے، صحیح ٹھیک ہے۔ صحیح. تو یہ میں ان کو آپ کے چینل کے تھرو پہ ایڈوائس دینا چاہوں گا لوگوں کو، پیغام کی کوشش کریں کہ اس طرح کے علاج سے بچیں آپ۔ ماڈرن جو ہمارا جو فیلڈ ہے، سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، اور لیٹسٹ جو ہے نا جو طریقہ علاج ہمارے پاس ہم لوگ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے تھرو ہم علاج کرتے ہیں لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں صحیح. ایٹ دا اینڈ جو ہے، اور ٹھیک وہ ہے. ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور ایک نہیں 5 5 6 6 بچے ہوتے ہیں ماشاء اللہ جو ماشاء ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا بہترین. اچھا اس میں جو ہے اب ہم شارٹ کٹ یہاں پر سوال کرنا چاہوں گا کہ ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے، اس بیماری سے بچنے کے لیے، اس ٹینشن سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہاں، میں آپ کو یہ پیغام دوں گا آپ کے چینل کے تھرو، ایک تو آپ لوگوں کو جو ہے نا ٹائم سے شادی کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ 35 ایئرس کے بعد فیمیل میں ایگز کی جو کوانٹٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، 40 ایئرس کے بعد جو میل ہے اس کی بھی جو مطلب سیمن انالیسس ہے اس میں اسپرم کاؤنٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رائٹ. تو ہم لوگ کیونکہ اپنی اس بزی لائف میں مطلب اسٹڈیز اس کے بعد جابس ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو جو ایک شادی ایک بیسک چیز ہے جو کہ ہماری مطلب 22 سے 25 میرے خیال میں جو ایج ایک ہے نارمل روٹین ایج میں. سوٹیبل ہے، اس میں ہمیں کر لینی چاہیے، چیزوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلنا چاہیے، بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا باقی چیزوں کو لے کے چلیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ پھر صحیح. اس طرح کے موسٹلی جو کپل ہیں وہ لیٹ ایج میں شادی ہوتی ہے، پھر ان کے بچے نہیں ہوتے، تو اس طرح کے مسائل زیادہ ہیں۔ پھر اس میں ہم ایڈوانس ٹریٹمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے، وہ کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہے، اس میں صحیح. مطلب فیلئر ریٹ بھی زیادہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک چھوٹا سا میرے ذہن کے اندر ایک سوال جو ہے وہ گردش کر رہا ہے کہ بہت سے اپنا مرد حضرات کہہ لیں یا خواتین کہہ لیں، تو کہتے ہیں کہ ہمیں لیٹ ہی شادی کرنی ہے، ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ بنانا ہے یا کچھ نہ کچھ مستقبل کو سنوارنا ہے، پھر اس کے بعد کرنی ہے. تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور دیکھیں یہ ساری یہ بڑا چیزیں، یونیکنیس ہے، آج ہاں کل دور بھی یہ ہے. ایسے ہی ہے، آپ کا بالکل سوال جنرل سوال ہے اس میں۔ موسٹلی جو ہمارے جیسے میں ڈاکٹرز ہوں، ہماری ڈاکٹر کمیونٹی ہے، وہ ان کے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہم نے لیٹ عمر میں شادی کرنی ہے، FCPS کر لینا ہے، اس کے بعد شادی کرنی ہے، پھر وہ ہم نے کنسلٹنٹ بن جانا ہے، پھر شادی کرنی ہے، اس طرح مختلف ان کی مطلب پرورٹیز ہوتی ہیں۔ لیکن میرا جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے، آپ کو ٹائم سے شادی کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی جو فیملیز ہے ان کو رن کرنا چاہیے، کیونکہ اولاد ایک بہت بڑی اللہ پاک نے نعمت ہے جو کہ اللہ پاک نے دی ہے ہمیں۔ اگر آپ سب کچھ اچیو کر لیتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آپ کو انفرٹیلٹی جیسے مسئلے سے یا اس طرح کی چیزوں سے سامنا نہیں کرنا پڑے. سامنا کرنا پڑے، تو صحیح میرے خیال میں جو آپ نے ایفرٹ کی ہے وہ یوز لیس ہے۔ صحیح صحیح ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ جی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت سارے سوالوں کے جو آپ کے دل و دماغ میں گھوم رہے تھے وہ آ چکے ہوں گے جی. آپ اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ ہماری عوام کو، ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ مطلب ان کی مکمل رہنمائی بھی ہو جائے، ان کو مکمل بات کی بھی سمجھ آ جائے. اور بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کے چینل کے تھرو میں جو ہے نا جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا اس فورم سے
کہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، اپنی جو اسٹریس لیول ہے اس کو کم کریں، اپنی جو خوراک ہے اس کو جو ہے چینج کریں، فاسٹ فوڈ کوشش کریں اوائڈ کریں، اور ارلی جو ہے سو جائیں، ارلی مارننگ جاگیں، واک کریں مارننگ ایوننگ میں۔ اور جو خواتین ہیں ان کے لیے ایڈوائس ہے کہ نہ ہی ایکسٹرا جو ہے آپ جو ہے ویٹ گین کریں، اور نہ ہی آپ جو ہے ایکسٹرا اس طرح ڈائٹ کریں کہ آپ کا ویٹ جو ہے نا وہ کم ہو جائے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اور ارلی میرج جس کا جو ہے نا رجحان بڑھانا چاہیے، اور کمپیٹنٹ لوگ جو کہ ڈاکٹرس ہیں، جو گائنیکولوجسٹ ہیں، جو کہ آبسٹیشنز ہیں، جو انفرٹیلٹی کو اس مسئلے کو ڈیل کر رہے ہیں، ان کے پاس آپ کو جانا چاہیے، نہ کہ آپ کے دائیاں اور ایل ایچ پی حکیم اور یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس جائیں اور الٹا آپ کا کام مزید جو ہے نا وہ کمپلیکیٹ ہوں چیزیں۔ اور اس مسئلہ جو بھی آپ کا یہ ایشو ہے، آپ شادی کے 102 سے 2 سال میں ارلی ہمارے پاس آپ کنسرن کریں چیزوں، کیونکہ جتنا جلدی آپ آئیں گے اتنا ہی چیزیں جو ہے نا سوٹیبل ہوں گی، اور علاج جو ہے آپ کا ہوگا اور ممکن ہوگا، اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ باقی میں نے کوشش کی ہے آج کے جو ٹاپک تھا اس میں موسٹلی چیزیں ہم نے آپ کو جو ہے نا آج ویڈیو میں آپ کی ویڈیو میں ہائی لائٹ کر دی ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے یا کسی کا کوئی مسئلہ ہے، تو میں یہاں پہ شان محمد میڈیکل سینٹر ہے 1 نمبر چنی پہ جو ہے نا گیلانی روڈ پہ، تو میں یہاں پہ جو ہے نا پریکٹس کرتا ہوں جو ہے نا شام ٹائم میں۔ تو آپ کو اپوائنٹمنٹ نمبر بھی یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، تو جو بھی آپ کے جو کوئریز ہیں، جو کنسرن ہیں، وہ آپ ہم سے کال پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے نا گائیڈ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، ہمارے پاس انفرٹیلٹی سینٹر ہے، آسٹریلین کنسیپٹ انفرٹیلٹی سینٹر، وہ بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے ہمارے پاس انیشیل چیزیں ہیں جو بھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، تو وہ ہمارے کافی سارے جو کپل ہیں ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی جو ہے نا اولادیں ہیں وہ بہت شکریہ بھی کرتے ہیں، گفٹ بھی دے جاتے ہیں جو ہے نا۔ تو یہ سلسلہ ہے جی، بہت شکریہ سر آپ کا۔ تھینک یو سو مچ جناب، بہت ہی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کہا کہ جو ہے لاسٹ میں وہ نمبر بھی ان کا شو ہو جائے گا، کسی کو بھی اپوائنٹمنٹ لینی ہو یا کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی سوال رہتا ہو آپ کا، وہ آپ لوگوں نے پوچھنا ہو تو بالکل جی بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ساتھ بتا سکتے ہیں ہم نے ویڈیو دیکھی ہے، اس کے اندر جو ہے آپ کا نمبر لیا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے مزید آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ تو ولاگ کو جو ہے لازمی شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، ہاں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔